اسلامک انسائکلوپیڈیا میں بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دجال، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ دجال کون ہے، دجال کس کا نام ہے اور یہ کیا کرے گا، یہ سب جاننے کے لیے کڈس کہانی فن کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بچوں دنیا میں 3 مذاہب ایسے ہیں جنہیں ابراہمک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ ان میں اسلام، کرسچینٹی یعنی عیسائیت اور جوڈائزم یعنی یہودیت شامل ہیں۔ بچوں ان تینوں مذاہب میں دجال کا ذکر ہے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں خاص نصیحت کی ہے، اور ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یعنی مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایسی نشانیاں بھی بتائی ہیں جن کی مدد سے مسلمان دجال کو پہچان پائیں گے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، یعنی اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ ان کی فرمائی ہوئی نصیحت ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو بچوں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال جو ہوگا اس کا چہرہ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے یعنی کرلی ہوں گے، اور وہ اس کا جو باڈی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہوگی، یعنی دیکھنے میں وہ لمبا چوڑا سا بڑا سا ہوگا۔ لیکن جو خاص بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کانی ہوگی بلکہ اس کی آنکھ کا شیپ ایسا ہوگا جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے نا بچوں، پھولا پھولا وا سا باہر کی طرف سے، اور بس اسی طرح سے باہر کی طرف نکلی ہوئی اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اچھا بچوں یہ تو حلیہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہم مسلمانوں کو ایک خاص نشانی بتائی جسے دیکھ کر جو ایمان والے مسلمان ہوں گے، جو بہت اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھتے ہوں گے مسلمان، انہیں شارٹ اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہی وہ دجال ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ اب وہ کیا نشانی ہوگی؟ وہ یہ ہوگی جو دجال ہوگا نا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ لفظ کیا ہوگا؟ کافر، یعنی کافر۔ تو ایمان والے مسلمان اس کو دیکھ کر اس لفظ کو پہچان جائیں گے کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ٹرکی اور کلیور آدمی ہے، یہ لوگوں کو ایمان کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے اور شیطان کے رستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اس کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ اب بچوں دجال کا حلیہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ایمان والے ہوں گے صرف وہی اسے پہچان پائیں گے اس کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کافر کی وجہ سے۔ لیکن یہ آخر دجال کرے گا ایسا کیا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اس دجال کے فتنے سے بچنے کی ہمیں تلقین دی۔ وہ کیا کرے گا کہ سب سے پہلے تو وہ آ کر خود خدائی کا دعویٰ کر دے گا، یعنی نعوذ باللہ وہ کہے گا کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، کیونکہ لوگوں دیکھو خدا کون ہوتا ہے؟ خدا وہ ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے، تو میرے پاس بھی پاور ہے۔ اور جب وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بادلوں آؤ اور برس جاؤ، تو بادل آئیں گے اور بارش برسا دیں گے، اور پھر وہ بادلوں سے کہے گا کہ بادلوں یہاں سے چلے جاؤ، بارش مت برساؤ، تو بادل وہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ وہ سب کی سب اس دجال کی ٹرکس ہوں گی، لیکن جن کے دلوں میں ایمان مضبوط اور پختہ نہیں ہوگا وہ لوگ تو سمجھیں گے کہ ارے واہ اس کا تو بادلوں پہ بھی حکم چل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سے کمزور ایمان والے لوگوں کو وہ اپنی چال میں پھنسا لے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آگ یا فائر کے اوپر بھی کنٹرول کر لے گا، اور پانی کی پاور بھی کنٹرول کر لے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ لوگوں میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور میں موت بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس اتنی زیادہ پاور ہے۔ بس اب تو جو لوگ اس کی باتوں میں آ گئے وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو تلوار سے 2 حصوں میں چیر دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ جو شخص مرا ہوا ہوگا جس کے تلوار سے 2 حصے ہوئے ہوئے ہیں، وہ ان دونوں حصوں کو کہے گا آپس میں جڑ جاؤ، اور وہ دونوں حصے آپس میں جڑ جائیں گے، اور وہ کہے گا اب تم زندہ ہو جاؤ، تو وہی مرا ہوا شخص دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا۔
اور ان میں سے بھی بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں جو اللہ کے بالکل نیک بندے ہوں گے، جو اللہ پر پورا ایمان رکھنے والے بندے ہوں گے، وہ مرنے سے پہلے بھی یہی کہیں گے کہ دجال تم جھوٹے ہو، بے شک تم ہمیں مار دو۔ اور جب دجال انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تب بھی وہ اٹھ کر یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، اور یہ سب تمہاری ٹرکس ہیں، ہم تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آنے والے، ہمیں صرف اپنے اللہ پر پورا ایمان ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو بس بچوں، نیک اور سچے مسلمانوں کی یہ بات سن کر تو دجال کے غصے کی انتہا نہیں رہے گی، اور وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو کسی طرح بھی میرے جھانسے میں نہیں آ رہے، میرا حکم نہیں مان رہے، مجھ سے امپریس نہیں ہو رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں تم ہمارے ایک ٹکڑے، دو ٹکڑے تو کیا، تم ہمارے ہزاروں ٹکڑے بھی کر دو تب بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، صرف ہمارا اللہ سچا ہے، ہمارے اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب سچے ہیں، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہ سچے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے سارے فالوورز کو جمع کرے گا، اپنی ساری پاورز کو لے کر آئے گا اور اپنے ساری ٹرکس کو آزمائے گا، اور ایمان رکھنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے دجال کا کہنا نہیں مانا تھا اور جو مسلمان تھے ان سب کے خلاف وہ جنگ کا پلان کرے گا۔ نہ صرف وہ جنگ کا پلان کرے گا بلکہ بہت زبردست جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کے درمیان اور دجال کے فالوورز کے درمیان۔ اور بچوں یہ بھی پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ دجال خود کس کا فالوور ہوگا؟ دجال آبویسلی وہ تو شیطان کا فالوور ہوگا، کیونکہ یہ سارا کچھ شیطان کا ہی پلان تھا۔ تو بس بچوں، اس طرح سے دنیا کی آج تک ہونے والی جنگوں میں، وارز میں سب سے بڑی وار، سب سے بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ابھی یہ جنگ جاری ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں کرسچنز جو ہیں وہ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ دوبارہ میں نے کیوں کہا؟ تو بچوں جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی تو آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زندہ ہی آسمان پر بلا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ کریم دوبارہ سے انہیں دنیا میں بھیجیں گے۔ اور ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اس بات کا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول کریم کے ذریعے سے پتہ چلا، کیونکہ جب وہ ہمیں دجال کے بارے میں خبردار رہنے کی تلقین فرما رہے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم دوبارہ سے دنیا میں بھیجیں گے اور وہ آ کر دجال کو قتل کر دیں گے، یعنی اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ بچوں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر جو حدیث اس وقت میں دکھا رہی ہوں وہ وہی حدیث ہے جس میں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ پریڈکشن بتائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا بچوں کا انسائکلوپیڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کڈس کہانی فن کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے کڈس کہانی فن۔ بائے بائے بچوں، پھر ملیں گے ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔